پاکستان کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور کیونکہ یہ خود ٹیکس کی چوری میں خود یہ شریف خاندان ٹیکس کی چوری میں لگا ہوا ہے. کوئی پاکستانی نہیں ہے جس نے قطری کے خط کا مذاق نہیں اڑایا. وہ کہتے ہیں نا نقل میں بھی عقل چاہیے، فراڈ کرنا ہے تو کم از کم کچھ تو پریکٹس ہو. میں نے تو کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خط بھی نہیں بچا سکتا نواز شریف کو پیناما سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے. عارف نظامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آگے واپس آپ وہ کیا نام ہے ادھر سے پیپلز پارٹی کے کنونشن سے سنا ہے آپ کو چوٹ بھی لگ گئی ہے؟ کل گئے تھے. لگی تو مجھے بھی ہے لیکن میں نے ذکر نہیں کیا. دھکے شکے بڑے بڑے تھے تو اللہ کا جوش تھا نا، اتنے سالوں بعد ان کی تقریب ہوئی کوئی. پھر آج پھر جاؤ ذرا توبہ. تو اینی وے آج یہاں انعام اللہ خان نیازی ویری امپورٹنٹ لیڈر آف پاکستان مسلم لیگ این، اور بڑا انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہوئی ہیں، مارے بھی کھائی ہوئی ہیں. آج البتہ ڈاکوؤں نے ڈیوس روڈ اور کلب چوک جس کو کہتے ہیں مال پر ان سے نقدی اور موبائل وغیرہ چھینے ہیں. بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور امن و امان کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس پر سوالیہ نشان ہے. اس سے پہلے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم میاں نواز شریف کی گفتگو جو ہوئی ہے ٹیلی فون پر اس پر بات کریں، یا پیپلز پارٹی کی آپشنز پر بات کریں، یا جنگ کے ضمنی الیکشن پر جائیں، یا پی ٹی آئی کے الزامات اور خرم دستگیر کے سوالات اور واقعات پر بات کریں، سب سے پہلے بگڑتی ہوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہم ڈسکس کریں گے. اور ہم نے زحمت دی ہے سید زعیم حسین قادری، صوبائی وزیر مذہبی امور اور مسلم اوقاف. غلام حسین صاحب قطع کلامی معاف. پہلے یہ بتائیے کہ سید زعیم حسین قادری صاحب کے ساتھ مبارکباد دی جائے وزیر بننے کی یا تعزیت کی جائے؟ نہیں دینی چاہیے مبارکباد. ان کی ریکگنیشن ہے ترجمان کے طور پر پارٹی کے لیے جو نہیں، لیکن یار مجھے بتائیں کہ یہ اوقاف یہ گدیوں کا کام جو ہے یہ ساری عمر گدیوں کا کام کرتے رہے. گدی نشین ہے بٹالہ نہیں شریف بھائی، کی گدی دے. یہ جو سب سے بڑی گدی تھی اس کے ترجمان تھے پنجاب کی، چلو. اور وہ مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب جو میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، لیکن وہ تو اس قابل نہیں کہ ترجمانی کریں، اور انہوں نے تو بائیکاٹ کیا ہوا سارا. لیکن وہ بھی شریف آنےسٹ آدمی ہے. شریف ہونا اور بات ہے. زعیم حسین قادری صاحب شریف نہیں ہے اسی لیے ترجمان اچھے تھے. نہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں، اگر انہوں نے وزیر اوقاف بہت بڑی اتھارٹی ہے، بڑا کام صوبے میں، سب سے بڑے صوبے کے یہ بنے ہیں. بھائی ان کو ملایا ذرا انفارمیشن جو ہے غلام حسین اطلاعات، آپ کہہ رہے ہیں اطلاعات کی بات، اطلاعات تھینک لیس جاب. اینی وے سید زعیم حسین قادری صاحب ویلکم ٹو دی شو. آگے. اچھا آگے. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ. ہم نے تعریف آپ کی کچھ زیادہ کر دی ہے، اب اس کے اوپر پورا اترنا آپ کی ذمہ داری خود ہے. یہ جو امن و امان تباہ ہے، دیہات میں لوگ رسے پکڑ کے سوتے ہیں، شہروں میں دن دیہڑے ڈاکے پڑ رہے ہیں، نہ آپ کے وزیر، نہ مشیر، نہ کوئی سویلین، نہ کوئی دوسرا، کوئی محفوظ نہیں ہے. تو قادری صاحب آپ اور آپ کی حکومت کس مرض کی دعا ہے؟ دیکھیں تو صاحب، ایک تو یقیناً لا اینڈ آرڈر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں تمام ذمہ داری حکومت میں ہوتے ہوئے قبول کرتا ہوں کہ یقیناً یہ جو ہے یہ ہو رہا ہے. لیکن کچھ معروضات ہیں جن پہ اگر نظر دوڑا لی جائے تو کم از کم یہ سکون ہوگا کہ اگر آپ آج کے لاہور کے شہر کو، جو اللہ کے فضل سے اب 1.5 کروڑ نفوس کا شہر ہے، کراچی اور واشنگٹن ڈی سی اور نیو یارک سے کمپیریزن کریں تو وہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جو پرسنٹیج یہاں لاہور اور پنجاب میں ہے. اگر آپ ریسورسز کی بات کریں تو یقیناً امریکہ کے وہ شہر جس میں نیو یارک اور واشنگٹن شامل ہے 5000 گنا زیادہ بڑا ریسورس رکھتے ہیں. اور یقین ہم نے پچھلے 3-4 سال میں جو کوشش کی، آپ نے دیکھا کہ ہم ایک ڈولفن فورس. قادری صاحب یہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اعداد و شمار کے گورکھ دندے میں نہ ہمیں ڈالیں آپ. بات یہ ہے کہ لاہور میں یہ، کراچی میں تو ہوتا تھا کہ پرس سنیچنگ یا کسی خاتون کی بالیاں کھینچنی گاڑی میں سے. اب یہ ہے کہ اور بڑے قوی حیکل انسان ہیں جو نیازی صاحب، انعام اللہ نیازی، ٹھاک ڈیل ڈول کے عمران خان کے کزن ہیں، آپ کو پتہ نا. اور ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ عمران خان سے لڑائی کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا انہوں نے اپنے بھائی کی سیٹ سے میرے خیال سے، اور آپ نے ان کو مسلم لیگ میں لے لیا. تو اگر آپ کے حکمران جماعت کے عہدیداروں کا یہ حال ہے تو باقی عوام جو ہیں
ان کو ایک سینس آف انسیکورٹی تو ہوگا نا. دیکھیں جی، وہ بات جہاں تک انعام اللہ نیازی صاحب کی ہے، یہ مسلم لیگ کے روح رواں بھی ہیں، اور ان کی جو قربانیاں ہیں پچھلے مشرف دور میں اور ہر دور میں، وہ انپریسیڈنٹڈ. نہیں، لیکن اب تو آپ ان کو خود قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں کہ وہ پرس سنیچ لیا اور کیا موبائل لے لیا، کوئی ایسے ہی معاملہ ہوا؟ نہیں، واقعہ جو یار نقدی اور جو بیزتی اور جو یعنی وہ ٹیررائز ہو جاتا بندہ، میرے ساتھ کئی واقعات ہوئے ہیں. نہیں، لیکن غلام حسین صاحب، لا اینڈ آرڈر کا یہ حال ہے. قادری صاحب سے قادری کے گھر کے سامنے خاتون رکن جو ہے، ان کی خاتون جو ہیں جو چمبا ہاؤس میں ٹھہری ہوئی تھی، وہ مر گئی. وہ قادری یہ آپ دیکھیں نا، باتیں کر رہے ہیں، ان کے گھر سے چند قدم دور میرے سے یعنی ڈاکو جو ہیں وہ پسٹل پوائنٹ پر چیزیں چھین کے تھے. اب تو انہوں نے لائٹیں وغیرہ لگوائی ہیں، کچھ فرق پڑا ہے. کیا کریں یار، کوئی حال نہیں. نظامی صاحب، آپ مجھے کیوں پھر مجبور کرتے ہیں، میری زبان کھلواتے ہیں؟ نہیں، قادری صاحب کی زبان کھلواتے ہیں. بتائیے قادری صاحب. دیکھیں جی، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن 100% درست ہے. دیکھیں اویلیبل آپ سسٹمز کو سر دیکھیں نا، کہ اب تعلیم کی بات کر رہے ہیں، جاب لیسنس کی بات کر رہے ہیں، معاشی پرابلمز کی بات کر رہے ہیں، سوشل پرابلمز کی بات کر رہے ہیں، تو ایک بڑی فہرست ہے جو موجد بنتی ہے اس طرح کی یہ جو ڈکیتی یا چوری یا اسٹریٹ کرائم کی. لیکن ہم نے کیا کیا سر، یہ دیکھنا نا، ہم نے کوشش کیا کی ہے. کیا ہم 750 کے قریب ڈالفن فورس نہیں لے کے آئے جو تقریباً 1400 ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ؟ کیا ہم IC3 پروجیکٹ سب ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں 3 ارب روپے کا 300 بلکہ 3 ارب تو صرف انیشل اس کی کاسٹ ہے، یہ تو 13 ارب صرف لاہور میں لگے گا جی، جس میں ہر گلی ہر چوراہے میں کیمرہ لگے گا. اور پھر سب سے بڑی بات، سزا اور جزا کا جو تعین ہے نا صاحب، وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. لوگ بچ جاتے ہیں یہ سب کچھ کر کے، کیونکہ ایویڈنس نہیں ہوتا. لوگ جن کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ نہ تکلیف دوبارہ کرتے ہیں پولیس کے پاس جانے کی، نہ وہ جا کے ان کو پہچانتے ہیں، وہ جا کے ایونچولی 6-8 مہینے بعد رہا ہو جاتے ہیں عدالتوں سے. تو ایک اس کے لیے پروسیکیوشن کا ایک نظام ہے، اس کو ہم نے بڑا بیف اپ کیا ہے، بہت کوشش کی ہے، پورا اس کی بیلنسنگ موڈیفیکیشن. قادری صاحب، مائی ڈیئر فرینڈ، مہربانی کریں ذرا جوش جذبے کو ٹھنڈا کر کے ٹھنڈے دل سے جواب دے دیں. جو شہری خواتین، بچے، بوڑھے، بڑے، اور پھر وہ اغوا بچوں کی جو ہے وارداتیں اور یہ چوکوں پر جو حملے ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو عدم تحفظ کی شہری آبادی پریشان ہے، وہ کتنی معلوماتی آخر. نہیں، شہری آبادی کو یہ چاہیے کہ وہ بالکل ہم پہ پریشرائز بھی کریں، آپ بھی ہم پہ تنقید کریں، لیکن ان کوششوں کو ضرور ایک دم مد نظر کون سی کوشش آپ نے کی اور ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں ترجمان بن جاتا ہوں ان کی حکومت، تمام تر ترجمان مل گیا تو آپ کی جگہ میں ترجمانی کر دیتا ہوں. ہاں جی، کہ بھئی یہ بتائیے کہ $15,000 کی ایک زبردست مشین جو موٹر سائیکل جو کہ زیادہ تر آج کل کے نوجوان جو ہیں دوڑائے پھرتے ہیں ڈیفنس کی سڑکوں پہ، وہ آپ نے ڈولفن فورس کو دی ہیں. اس کے علاوہ سنا ہے کہ ان کی ایک وردی $50,000 کی آتی، $50,000 کی آتی ہے. جی تو مجھے بتائیں کہ یہ بجائے کہ آپ پولیس کو لوور لیول پہ ان کی تنخواہیں بڑھائیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، یہ فینسی فورس جو ہے میں نے دیکھا یہ ایسی پھرتی رہتی ہے سڑکوں پہ، یہ کیا رونق افروز کر رہے ہیں؟ اور یہ ہمیں یہ امریکہ اور برطانیہ یا ترکی کی چیزیں جو ان کی جی ڈی پی دیکھیں، ان کی جی ڈی پی گروتھ دیکھیں. میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو آپ بلائیں پروگرام میں. وہ آتے کہاں ہیں جی؟ ہمارے آئے نہیں تھے، پہلے بھی آئے تھے. ان کو تو میں جواب عرض کروں سر، میں جواب عرض کروں سر. جی حکم کریں آپ. میری عرض ہے کہ سر یہ 1300 کے قریب موٹر سائیکل سوار جو ہیں یہ ایک سرکل میں رکھے ہوئے ہیں، اور ابھی 700 آئے ہیں ان فیشن اینڈ ووگ. جو لوگ ان کا جو ایریا ہے وہ تقریباً 2 گنا ہے ان کی بساط سے. ان کو انٹروڈیوس ضرور کرا دیا گیا ہے اور ان کی پریونشن 25, 30, 40, 50% تک ہے، لیکن وہ ایریا بڑا ہونے کی وجہ سے اس تمام ایریا کو کور نہیں کر پا رہے. جب یہ 1375 کے قریب ٹوٹل آنے ہیں جو ہم نے یونٹس بنائے ہیں پورے لاہور کے، جب یہ سارے کے سارے آ جائیں گے تو پھر وہ یونٹ
چھوٹا ہو جائے گا اور لازمن اس سے ان کی افیکٹیویٹی ڈبل ہو جائے گی. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتا دیں آپ کی نظر میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کیا ہے؟ کیا جرائم بڑے نہیں ہیں؟ کیا ڈاکو زیادہ نہیں دندنا رہے؟ کیا قتل و غارت نہیں ہو رہی؟ کیا کسی کو سزا ہو رہی غلام ہے؟ حسین صاحب کوئی ہے نہیں ہے. اس سوال کو ذرا میں مزید اسپیسیفائی کر دوں. وہ یہ ہے، یہ آپ کا جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے جی IC3 جی یہ کیا اس کی یہ ان سیف سٹی پروجیکٹ بنتا جا رہا ہے؟ یعنی لوگ شہری جو ہیں وہ تو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں اپنے آپ کو. نہیں سر، وہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا نا نظامی صاحب. جو اصل پروجیکٹ ہے IC3 کا، اس کے کیمراز تو ابھی صرف ایک زون میں لگے ہیں، اور پریسائسلی ہم نے کوشش کر کے جہاں محرم کے جلوس اور بڑے اجتماعات تھے وہاں اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے. تسی ہوں یہ اندازہ لاؤ کہ کلب چوک مال روڈ ابھی شروع کیا چیف منسٹر نہیں ایک ذرا سن لیا کرو تھوڑا تحمل. سر یعنی وہ جو دور افتادہ گاؤں ہیں، دیہاتی ہیں، اور سڑکیں جو بلاک کر کے بسوں سے مسافر، غلام حسین صاحب ان کا کیا ہوگا؟ میں یہ اس کا جواب ایک ہی دیتا ہوں آپ کو ایک مصرے میں. جو دعا کی مرض بڑھتا گیا. اس لیے کہ فوکس نہیں ہے. فوکس ہے ادھر سے نقل کر کے لے آؤ، ادھر سے کیا اور جو IG صاحب ہیں مشتاق سکیرا صاحب، وہ تو اچھے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، لیکن خالے اچھے آدمی سے نہیں نا کام ہوتا. تھوڑی سی ہل جل بھی ہونا چاہیے. لیکن وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز میں کہ جی اتنے کرائم اتنا تھا، اتنا ہو گیا، یہ اتنا ہو گیا. نہیں وہ پرویز خٹک تے فائرنگ کران یا امن و مان کی شہباز شریف صاحب خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار میرا IG تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے. بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں اتنا اچھا کام کر رہا ہے کہ دہشت گردوں کو بھی اڑا کے رکھ دیا، اس لیے یہاں پہ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے پنجاب میں. پتہ نہیں انہوں نے پوچھو. کیوں جی قادری صاحب؟ جی نہیں، میں سمجھ رہا ہوں جی کہ اگر آپ پرسنٹیجز دیکھیں اور اگر آپ فگرز دیکھیں تو پنجاب میں کنسیڈریبل کمی آئی ہے، خاص طور پہ پچھلے 3 سال میں، اور یہ فگرز گواہ ہیں. پروسیکیوشن کی اور جوڈیشری کا میں ذمہ دار نہیں ہوں سر. میرا کام ہے پکڑ کر آدمی کو جیل میں بھیج دینا. اب میں نے پروسیکیوشن کو بیف اپ کیا ہے، اب ہم اس کے مقدمات کو زیادہ سیریسلی دیکھ رہے ہیں، افیکٹیویٹی زیادہ ہے، اللہ کے وجہ سے سیاسی سزائیں بھی زیادہ ہوں گی. اور نظامی صاحب دیکھیں نا، 1.5 کروڑ کا شہر ہے. اگر 1.5 کروڑ کے شہر میں 7 کرائم ہو جاتے ہیں تو یہ تو ان کے مطلب 7 بھی نہیں ہونے چاہیے. لیکن آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں نا نیو یارک اور 12 کروڑ صوبے کے لوگ کس کی طرف جائیں؟ ان کو پاکستان سے باہر بھیج دیں. آپ ان کے تحفظ کا ہمیں یقین دلائیں یا پھر استعفیٰ دے کے گھر جائیں. چاہیے صاحب آپ اس کو نیو یارک اور لاس اینجلس سے کمپیئر کر لینا، جہاں ہمارے سے 5000 گنا زیادہ وسائل موجود ہیں. ذاتی قادری صاحب ایک آپ سے ذاتی سوال ہے کہ آپ مطمئن ہیں جو آپ کو پورٹ فولیو دیا گیا اس سے؟ جی بالکل. دیکھیں میرے بزرگوں کا کام ہے، تعلق دوپہر میں بھی دسے، اور جہاں تک تعلق ہے کام کا تو یہ تو پھر کیپٹن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ کس کو کدھر بیٹھیں گے. میں مطمئن نہیں ہوں، لیکن آپ مطمئن ہوں گے، میں مطمئن نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ آپ جیسے میرا خیال سے جس طریقے سے آپ نے اس حکومت کی نمائندگی کی، اور بعض اوقات بڑے خراب کیس کو، جس طرح آج بھی آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں بڑے خراب کیس کو، بڑی ہنر بندی اور کامیابی سے اس کو آپ نے ڈیل کیا، تو آپ کم از کم چاہے کوئی بھی آپ وزارت کو بھی جائے. آپ کو پتہ ہے ایک اور جو آج مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، شجاعت خانزادہ مرحوم میرے دوست سے شہید، بلکہ ان کے بیٹے جو ہیں جہانگیر، وہ بنے نا جہاں، اچھا ان کو کیا پورٹ فولیو دیا گیا؟ میں نے ان کو مبارکباد دی جا کے آج. میں نے کہا جی آپ مبارک ہو. وہ جب میں آتے میرے ساتھ کہ آپ وزیر بن گئے، آپ کو ہوم دی گئی نا. کہتے نہیں مجھے کھیل اور ثقافت دی گئی ہے. یہ کیا، یعنی یہ آپ کو تو ایسے ہی انہوں نے بی پارٹی بنا دیا ہے بچوں کو. یہ کیا پورٹ فولیو بانٹے گئے؟ نہیں وہ جہاں تک تعلق ہے ان کا، وہ بھی پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں، ان ایکسپیرینسڈ ہیں. منظور بٹو نے کہا ایک وزیر ہی بھاگ گیا، اس نے کہا میں نہیں استعفیٰ دیتا، حلف لیتا. وہ کون تھا؟ ان سے پوچھیں مجھے کیا کہہ رہے ہیں. کوئی ایسا وزیر ہے جو بھاگ گیا حلف لینے سے پہلے؟ نہیں وہ رضا گیلانی صاحب ہیں، وہ بیرون ملک ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حجرہ شاہ مقیم والوں میں سے ہیں. جی وہ بیرون ملک ہیں، وہ کل تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا وہ نظامی صاحب کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کو وزارت کی مبارک، لیکن کارکردگی اور نہلی جو ہے اور نالائکی پر قابو پانا بھی آپ کی ضرورت ہے. اور اپنا پورٹ فولیو ہے ان کو نہیں یار چھڑو. اچھا تھینک یو زعیم قاضی صاحب. وہ بیچارہ کام کرے ادھر. یہ تو تھینک لیس جاب ہے. جس کے حق میں چھپ گئی وہ کہتا ہے میرا رائٹ ہے، جس کی 2 خلاف چھپ گئی وہ اس کو ڈھونڈتا پھرے گا. جی ہاں. وہ پہلے آگا مومن ڈیڈ اے فائن جاب. یہ جہانگیر بھی جو ہے ابھی، جہانگیر بھی اچھا کام کر رہے ہیں. گڈ مین. راجہ جہانگیر انور
ہاں کیونکہ یہ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو مجتبیٰ صاحب کو چارج دیا گیا ایڈیشنل چارج ہے وچ از نو چارج. اچھا بیسیکلی وہ پہلے کی طرح ہی کام چلتا جائے گا. اچھا اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا کیا آپ نے؟ اس کا بھی ایک کرنا ہے اور پھر اگلے نامہ اور دوسرے ایشوز کو ٹیک اپ کرنے ہیں کہ ہو کیا رہا ملک میں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. تو یہ جو امن و امان کی تباہی ہے وہ تو شکر کرو کہ ناملہ کو نہیں ہم نے ٹیلی فون پر لیا، یا ان کے بھائی جو ہیں وہ جو کالم بھی لکھتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم گالی گلوچ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف فل ٹائم، تو انہوں نے گنڈے بھیج دیے. یہ نہ کہہ دیں وہ. ہاں کو پتہ نہیں. اچھا بہرحال یہ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ کالر نے کہ اصل جو یہ پورٹ فولیو ہے قصور کے ایک ایم پی ہے ملک احمد خان. ہاں اچھے ان کو اسپیشل اسسٹنٹ فار انفارمیشن ایجوکیٹڈ. اور یہ ایک اور صحافی ہیں میرے نیشن میں جب نیشن میں نے آپ کو پتہ نا کہ میری بیبی ہے میں نے نکالا تھا تو ایک میں نے رکھے تھے وہاں ایک رپورٹر، ان کا نام تھا محمد مالک، جو آج کل خصوصی معاون ہے پنجاب گورنمنٹ میں. ہاں سنا ان کو بھی کہا گیا کہ ان کو رپورٹ کریں. اچھا تو یہ تھوڑا سا ذرا کوئی یہ تو کوئی میرا خیال چونچوں کا مربع بن گیا ہے. یہی کہہ جو نہیں بنائی تو انہوں نے ہے کہ بھی اگلے الیکشن کے لیے جیسے پہلے بات کی تھی کہ گیئرنگ اپ فار دی کمنگ جنرل. اچھا غلام حسن صاحب مجھے ذرا موثق ذرائع سے پتہ لگا کہ جو ہمارے جو سپہ سالار ہیں نئے جنرل قمر جاوید باجوہ وہ آئندہ چند روز میں دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہی سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک تو عمرہ کریں گے، خدا کا شکر ادا کریں گے، شکرانہ ہوگا وہ تو اپنی جگہ پہ. یہ بھی توقع ہے کہ ان کی اپنے کاؤنٹر پارٹس جو ہیں ان سے ملاقات ہوگی. اور یہ پاکستان اور سعودی عرب کا آپ کو پتہ ہی نا اسٹریٹجک اور ڈیفنس جو رابطے ہیں اور جو تعلق ہے اور جو تعاون ہے یہ تو بڑا پرانا ہے. لیکن پاکستان نے آپ کو یاد ہے جو ایک اسلامک ڈیفنس فورس بنائی تھی یمن کے حوالے سے اس میں تو معذرت کر دی تھی شرکت سے. تو میرا خیال ہے وہ فیصلہ تو اب نہیں بدلا جائے گا اتنی جلدی. تو اچھی بات ہے جا رہے ہیں بھائی ان کے ہمیں بھی لے جائیں ساتھ. آپ کو کس خاتے میں لے جائیں صاحب؟ جی جا کے مطلب ہم بھی دعا کر لیں. نہیں دعا تو ایک ہے، میں تو دوسری بات کر رہا ہوں جو اس کے ورکنگ پارٹ ہے. آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور جو چیز ہے کہ جنرل رحیل شریف اس اسلامک فورس کو ہیڈ کریں گے وہاں پہ، یا ہی ول ورک ان سم کیپیسٹی اور ان سم ادر کیپیسٹی. تو اب آپ جو ایک اور مسئلے کی طرف آنا چاہ رہے تھے وہ کیا تھا؟ جی وہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیر اعظم پاکستان کی جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے ایک ورشن یہاں جاری ہوا ہے، ایک امریکہ میں نے کیا ہے. حالانکہ امریکہ کا ورشن جو ہے ایفیکٹولی علاج وہی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں، پر یہاں انہوں نے اپنا لوچ تلنے کی جڑی کوشش کی تھی ہے نا، معاف کرنا وہ ضرورت تھی کوئی؟ آپ ذرا بتائیں کہ کیا اب بچی ہوئی دنیا میں سی این این جو ایک بڑا بہت بڑا ادارہ ہے، حامی چینل ہے ان کا، اچھا ہلری کلنٹن کا حامی، میرا مطلب ہے جی جی ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا خلاف مخالف رہے ہیں، انہوں نے کمپین چلائی ہے. ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر پاکستان کی تعریف کر دی اور پاکستانیوں کی تعریف وزیر اعظم کی تعریف کر دی، وزیر اعظم کی تعریف کر دی. وہ ایک تجزیہ نگار ہیں ان کے جو خاص، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ سن لیں. وہ ایک یعنی کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یار ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنی الیکشن پرومسز سے ہٹتا جا رہا ہے. وہ بھئی اگر وہ الیکشن پرومسز پہ قائم رہا تو وہ تو پاکستان اور جیسے ملک اور مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنے والی بات ہوئی نا جی. چلے پہلے وہ سنائیں جی پھر ہم بات کرتے. It is entirely inappropriate for the Pakistani government to release what an American president or president-elect says in the course of a phone call. We would never release what a foreign leader said to George W. Bush. We would talk about what George W. Bush said. But to release what somebody else says, I'm not the spokesperson for Pakistan or any other nation. So for them to do it is an entire breach of diplomatic protocol and tradition. And if they had done that to me, I'd be on the phone right now with their press secretary chewing him out. The ambassador would be on the phone with the ambassador chewing the ambassador out, and up and down the chain.
What they did in Pakistan was a bad thing to do. You want everybody releasing the phone calls like that? He may have said similar things to other leaders too. So Pakistan might be doing it to maneuver about India and to show we're really good friends with Donald Trump. Okay. That's dumb by the Pakistanis. یہ تو بڑا انہوں نے زہریلا قسم کا بیان جاری کیا. جی ہاں مطلب تکلیف ہوئی ہے نا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اصل میں جہاں تک وہ آپ نے میاں نواز شریف کے بیان ٹرانسکرپٹ جاری کرنے کا وہ اور ٹرمپ کی گفتگو کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کی جزیات میں جایا جا سکتا ہے. مثلاً ہے کہ ٹرمپ میں اور میاں نواز شریف میں کچھ مماثلتیں بھی ہیں. وہ آپ پوچھیں کیا؟ وہ بہت بڑا بزنس مین ہے وہاں پر, پرائیویٹ سیکٹر کا آدمی ہے. نواز شریف یہاں پرائیویٹ سیکٹر کے آدمی ہیں, صنعت کار ہے, بزنس مین ہے. ایک اور بڑی آپ کو مماثلت بتاؤں, ٹرمپ اس چیز پہ فخر کرتا ہے کہ میں اپنا ٹیکس ریٹرن نہیں دوں گا. کہتا ہے ٹیکس بچانا جو ہے عبادت ہے. یہ بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ قدر مشترک ہے. مطلب ٹیکس چوری کرنا, میں چوری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں چوری نہیں کر رہا. امریکہ میں چوری کرنا جو ہے نا وہ قتل سے بڑا جرم ہے. یعنی جائز طریقے سے ٹیکس جو ہے اس کو اوائڈ کرنا. مثلاً اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. وہاں پہ یہ ہے کہ جو ہوتے ہیں نا یہ چراگاہیں یا جہاں آپ بکریاں وغیرہ پالتے ہیں وہاں اس پہ ٹیکس نہیں ہوتا. گولف کورس پہ اس نے ایک گولف کورس بنایا جس کے کونے میں کچھ بکریاں بھی پالی ہوئی. وہ کہتا ہے یہ تو میں بکریاں پال رہا ہوں. آپ سمجھ آئیے آپ کو بات. اچھا اب آگے چلیں آپ. دونوں پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے مبلغ ہیں. دونوں کا تعلق بیسیکلی دائیں بازو کی پالیٹکس سے ہے. یہاں تک تو مماثلت ہیں, لیکن کچھ فرق بھی ہے کہ وہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک مادر پدر آزاد ٹائپ کا آدمی ہے. رنگ رنگیلیاں, خواتین کے درمیان خوش رہنا. اپنی بیٹی کے بارے میں کہتا ہے کہ یار کہ اگر میری بیٹی نہ ہوتی تو میں اس کو اپنی گرل فرینڈ بنا لیتا. نواز شریف اس کے مقابلے میں انتہائی مذہبی مسلمان دامہ کی حقائق. کچھ دوسرا نقطہ نظر سن لے. ڈونلڈ ٹرمپ تو سرکاری دفتر میں ہی نہیں داخل ہوا آج تک. 20 جنوری کو وہ انشاءاللہ, مطلب میں انشاءاللہ اپنے روایتی طور پر کہہ رہا ہوں, وہ ایز پریزیڈنٹ الیکٹ وہاں حلف اٹھائے گا. آپ نے یہاں جو لوگ مسلط کیے ہیں ان کا رائز اینڈ رائز از تھرو آؤٹ گورنمنٹ. لیکن غلام حسین صاحب دو بہت بڑی آپ کو اور چیزیں میں بتا دوں. بتائیں. مماثلتیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا ٹرمپ پلازا میں بیٹھے رہتے ہیں, اپنے وہیں رہتے ہیں, وہیں آ رہے ہیں ٹرانزیشن ٹیم. ٹرانزیشن ٹیم میں کون ہے؟ ان کی بیٹی, ان کا بیٹا. کچھ آپ کو مماثلت نظر آئی؟ اور اس پہ اعتراض ہو رہا ہے وہاں. مثلاً جاپانی وزیر اعظم آیا ہے تو اس سے وہ مل رہے ہیں. یہ جو انٹرویو ہو رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ خود کر رہے ہیں. لیکن یہ اچھا اب یہ اس پہ بڑی وہ کہتے ہیں کہ قانون نہیں توڑ رہے. وہ ایک اور بڑی مماثلت جو کہ میں آج دلچسپ مجھے پتہ لگی وہ تھی. آپ نے ملک میں یعنی بڑا واقعہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی بات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, صدر یونائٹڈ اسٹیٹس. اس پہ میں آ رہا ہوں نا. آپ نہیں, اس کے اوپر جو انہوں نے وائٹ ہاؤس کا پڑھے بالکل پرفیکٹ ہی نارمل. یہ نہیں, میں ایک اور چیز جو آخری آپ کو مماثلت بتانا چاہتا تھا وہ ہے کہ نیو یارک میں ڈونلڈ ٹرمپ پلازا کے گرد جو سڑکیں وڑکیں ان پہ بڑے بیریئر اور یہ اور وہ ٹریفک بند وغیرہ. مزیدار بات یہ ہے کہ جیسے میاں نواز شریف ہے نا وہ ہر ہفتے لاہور آ جاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس سے زیادہ وہ پسند کرے گا کہ ٹرمپ پلازا نیو یارک. چلو ابھی اس کے اچھا ترجمہ. یہ تو وہی مماثلت ہے. خرابی کہاں پہ پیدا ہوتی ہے غلام حسین صاحب یہ ٹرانسکرپٹ جاری کرنے میں؟ خرابی یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس جناب آپ نے جفی پپی کر لی تو آپ کے جناب بڑے اچھے تعلقات ہو گئے. لیکن جو پیچیدہ مسائل ہیں وہ, اور جن ملکوں میں جمہوری ملکوں میں جو اور ادروائز جہاں ادارے بڑے مضبوط ہوں, مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر میاں نواز شریف کا خیال تھا کہ وہ حلف وفاداری کی تقریب میں گئے مودی کی, وہاں سے جناب وہ بڑے گڈ ول ارن کریں گے اور انڈیا ہمیں کشمیر دے دے گا. انڈیا نے ہمیں نہیں تو وہ تو گلے میں پڑ گئی ہے, وہ تو سنپ پڑ کیا نا. اب اسی طرح آپ کا خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ کانشیس ہے اس چیز کا. بامبے کے اندر اس کی انویسٹمنٹس ہیں, انڈیا کے اندر اور انویسٹمنٹس ہیں. پاکستان میں تو اس کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. امریکی بگ بزنس کی انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ ساری اسٹریٹجک ریزنز ہیں, پھر اگرچہ جان مکین وہاں بیٹھا ہے جو کہ کاؤنٹر ویٹ ہے ریپبلکن
کانگریس کے اندر. لیکن میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی یہ ٹرانسکرپٹیں جاری کرنے سے تعلقات جو ہیں کچھ خوار آپ نے بنیادوں پر استوار نہیں وزیر ہوتے. اعظم میاں نواز شریف نے وہاں فون کیا, انہوں نے ریسیو کیا, پلیزنٹریز, نائسٹیز, اچھی نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا. اگر ان کے حق میں بھی باتیں کی ہیں, پاکستان میں آپ ویلکم. اچھا دیکھیں, اب میرے ذاتی ویوز جو ہے نا ان کو آپ بیچ میں نہ لائیں, میں اور کوئی بات کرنے لگا ہوں. پاکستان کی ساری مسلح افواج نے, پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے, عمران خان, آصف زرداری, فضل الرحمان, سراج الحق, نواز شریف نے تو اپوائنٹمنٹ کی ہے, تمام نے قمر جاوید باجوہ کی تعریف کی ہے کہ جی آپ کو ہم مبارک پیش کرتے ہیں. اور رحیل شریف جہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, باقی ایجنڈا جو ہے 5 پوائنٹ جس کی ہم نے پہلے بات کی ہے اس کو آپ پورا کریں گے. یہی نہیں ہوا, امریکہ میں امریکی یعنی وائٹ ہاؤس جو موجودہ صدر ہے اس کے دفتر نے اور پینٹاگون نے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے قمر جاوید باجوہ کی اپوائنٹمنٹ کا خیر مقدم کیا. یہ ہوتی ہے اپریسیشن. ایک آپ نے خواہ ایک بیان بنا کے اس کو اپنے میں نے وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہوں, یعنی خواہ پاکستان بیچنگ کا ایک آپ نے چیپٹر کھلوا دیا. آپ ادھر کیوں نہیں آتے؟ ہاں لیکن یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ سملیرٹیز بڑی ضروری ہیں یہ بیک گراؤنڈ بتانے کے کہ اس کو کیوں اتنا زیادہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں تو یہ بڑا خیال ہے کہ یہ وہ کوئی عقل فکر سے آ رہی ہے. یہ نواز شریف کے بارے میں بھی آپ کا خیال یہی ہے, لیکن وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے. آج عمران خان, لیکن ایک بات بتایا مجھے کہ یار عمران خان کو تو خوش ہونے, اس کو کیا تکلیف ہوئی کیا کہ جی جناب یہ پاناما سے یہ زیادہ خوش ہو رہے ہیں, لیکن یہ ٹرمپ کے فون کا مطلب نہیں کہ وہ پاناما سے بچ جائیں گے. اس نے کہا کہ یہ انہوں نے بین الاقوامی حمایت حاصل کی ہے یہاں لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے. اینی وے وی ول ٹیک اپ. ان کے تو حساب پر پاناما سوار ہے اس وقت آپ کے جو عمران خان ہیں, تو یہ تو ان کو رگڑا تو مل رہا ہے نا اس سے. اینی وے وی ڈسکس مور. اور وہ آپ کا بھی آیا فون کہ جی کل آپ نے آنا ہے ادھر پیپلز پارٹی کا جو سیریز آف کنونشن ہے انشاءاللہ جی, انشاءاللہ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. تو اینی وے وہ تو ہماری تو کریٹیکل اپریسیشن چلتی رہے گی. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسائل کو اور ایشوز کو فریم کر کے اس پر کوئی مثبت کنٹریبیوشن کریں. اب یہ بتائیں کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان کی ٹینشن اور قتل و غارت ہو رہی تھی اور فائرنگ کے واقعات اور 200 کتنے 300 کچھ واقعات ہو چکے تھے, آیا یہ اسکیل ڈاؤن اور کلائم ڈاؤن ہوگی ہے ٹینشن یا ابھی یہ تو وقت ہی بتائے گا. ابھی تو نو جو ہارٹ آف ایشیا کے کیا وہ ہارٹ آف ایشیا کے سائڈ لائن پہ دیکھیں نا کہ کیا ہوتا ہے تو افغانستان کے بارے میں, لیکن سائڈ لائن پہ. لیکن دوسری طرف میں نے سنا ہے کہ انڈینز نے کچھ پاکستانی جو ہمارے عملی طور پہ وزیر خارجہ ہی ہوئے جو جا رہے ہیں وہاں پاکستان کے سرتاج جی صاحب امرتسر میں, وہاں کچھ مظاہرے وغیرہ بھی پلان کیے ہوئے ہیں. تو یہ اس کی بجائے ٹینشن کم ہونے کی بجائے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. نہیں تو اس کا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کشمیری جو ہے نا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ انڈین اور سکھ جو ہے وہ سردار منموہن سنگھ ہے کوئی, انہوں نے کہا 10 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور پاکستان کو کشمیری مظلوم جو ہے ان کی مدد بھی کرنی چاہیے اور ہمارا بھی کیس جو ہے اس کو بھی دیکھیں. جی ہاں یہ تو اپنی جگہ پہ. اچھا غلام حسن صاحب, یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے پاکستان نے تو فیصلہ کر لی جانے کا. سارک اور نو سارک کو انڈیا نے بائیک آؤٹ کیا تھا. اس وقت بھی سرتاج عزیز نے کہا تھا کہ ہم ایسے نہیں کریں گے کیونکہ افغانستان ریلیٹڈ بھی ہے. دوسرے میرے خیال سے گورنمنٹ آف پاکستان اس نتیجے پہنچی ہے کہ کسی طرح اس ٹینشن کو ڈیفیوز کیا جائے, لیکن وہ ٹینشن تبھی ڈیفیوز ہوگی نہیں جب تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی. اچھا یہ دوسرا ایک اور سبجیکٹ تھا جو آج بڑا ہاٹ ہے, وہ ہے کہ سینسس کا. جی آج سپریم کورٹ نے بڑی اپنی جو خود انہوں نے نوٹس لیا اس چیز کا کہ جو 1998 کے بعد سینسس جو ہے آج تک ہوا ہی نہیں. 10 سال کے بعد 2008 میں ہونا تھا, پھر کہا کہ جی 2010 میں کرایا جائے گا. پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ میں نواز شریف نے کہا کہ جی ہم مارچ 2016 میں کرائیں گے. وہ پرابلم کیا ہے 16 بھی گزر گئی. پھر انہوں نے کہا جی اچھا مارچ 2017 میں کرائیں گے, لیکن
زاہد احمد جو ہمارے وزیر قانون ہیں انہوں نے کہا نہیں جی وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ فوج اویلیبل نہیں ہے. اب اس پہ ظاہر ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ بھی اپسیٹ ہے, اور یہ اس لحاظ سے بھی غلط چیز ہے کہ بغیر سینسس کے آپ الیکشن کروائی جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ ہو نہیں سکتے اب کہ ری ڈرائنگ ہوگی کانسٹیٹوئنسی, وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. زیادہ اس سے کچھ سیٹوں کی ردبل ہوگا, شاید اس سے اپوزیشن کو فائدہ پہنچ جائے. تو اس معاملے کو یعنی کہ انڈر دی کارپیٹ اب مزید نہیں کیا جا سکتا. وہ دسمبر میں انہوں نے غالباً اس کے چلیں ابھی مردم شماری بھی کرتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات اور بڑی دبنگ گفتگو کے کرنے والے نعیم الحق کو ہم نے زحمت دی ہے, وہ ٹیلی فون پر ہیں. نعیم الحق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ پاناما کے اوپر ٹھیک ٹھاک آپ پاناما کے اوپر نہ کوئی کاغذ پیش کر چکے ہیں, نہ ڈاکومنٹس آپ نے دیے ہیں. کئی سوال آج خرم دستگیر انجینئر جو ہے, انجینئر پر ان کا زیادہ زور ہے گجرانوالے سے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ ان کے دستگیر ایک امیدوار ہیں انشاءاللہ جب نواز شریف صاحب معزول ہو جائیں گے 15 دسمبر کے لگ بھگ, تو جو لوگ ان کے جانشین کے طور پر جن کا تقرر ممکن ہے اس میں خرم دستگیر کا نام بھی ہے, جنرل عبدالقادر بلوچ کا نام بھی آ رہا ہے, ان کے شہباز شریف صاحب بھی ہیں, حمزہ شریف صاحب بھی ہیں, چودھری نثار بھی ہیں, ڈار صاحب بھی ہیں. یہ کس چیز کے لیے بخاری صاحب وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں. یہ تو وزیر اعظم بات پتہ چلی کہ نعیم الحق صاحب یہ جا رہے ہیں, اگر آپ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں کہیں؟ آج خرم دستگیر نے بات کی, اس میں کوئی وزن نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا کیس ثابت ہو چکا ہے. ہمارے کیس ثابت کیا ہے چودھری نثار نے, جنہوں نے واضح طور پر ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا ہے کہ انہوں نے یہ فلیٹ خریدے تھے. ہمارا کیس ثابت کیا ہے خواجہ آصف نے, جنہوں نے واضح طور پر, اور وہ آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے, یہ کہا ہے کہ 20 سال سے 90 کے عشرے کے شروع سے ان کے فلیٹس ہیں. ہمارا کیس ثابت کیا ہے صدیق الفاروق صاحب نے, جو یہاں پر 25-20 سال پہلے جایا کرتے تھے باقاعدہ ان کے پاس, اور بیگم کلثوم صاحبہ نے, انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم نے بچے کیونکہ پڑھ رہے تھے, ان کی تعلیم کے لیے ہم نے یہ فلیٹ خریدے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کر کبھی ایک کہانی سنائی. اب ان کی بے شمار داستانیں, بے شمار کہانیاں جو ہیں آپس میں ٹکرا چکی ہیں. آپ نے دیکھا کہ قطری شہزادے نہیں تو نعیم الحق یہ فرمائیں کہ جو عدالتی زبان میں اگر اس طرح کا ڈاؤٹ پیدا ہو جائے, اور ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہو از آلسو الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان, اگر تو پھر بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ ان کو جائے گا, یا آپ بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ لے کے ان کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اب ڈاؤٹ کی گنجائش باقی نہیں رہی. تمام شواہدات, تمام دستاویزات, تمام تضادات جو ہیں وہ اس حد تک اتنی شدت سے سپریم کورٹ کے فاضل جج, میں یہ ذرا قطع کلامی معاف, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ واقعی ایسا نظر ضرور آتا ہے پرائم فیسائی کے کافی کانٹرڈکشنز ہیں میاں نواز شریف کے کی خاندان کے جو ورژن انہوں نے پیش کیا کورٹ کے اندر. لیکن آپ کی پارٹی کے فاضل ارکان جس انداز سے یہ بات کہہ رہے ہیں بڑے کہ جی اب تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جو ثابت ہو گیا, تو اس کا مطلب اب یہ محض فارمیلٹی ہے کہ جو ہمارے جو عدالت ہے اس نے میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے اور معاملہ ٹھپ ہو جائے گا یہاں؟ دیکھیں کل نعیم بخاری صاحب نے آرگومنٹس اپنے پیش کیے, اور انشاءاللہ منگل کے روز جب دوبارہ کارروائی کا آغاز ہوگا تو نعیم بخاری صاحب نے کہا ہے کہ میں 35 سے 40 منٹ میں اپنی جو دلائل ہیں وہ مکمل کر لوں گا. اس کے بعد ان کی باری ہے, وہ ان کو 1-1.5 دن غالباً دیا جائے گا, یا 1 دن یا جتنا بھی. اور سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ اب یہ جو بوجھ ہے یہ ثابت کرنے کا کہ انہوں نے یہ فلیٹ 20 سال پہلے نہیں خریدے تھے, یہ ان کے اوپر ہے. اب ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ حقیقت کیا ہے, کیونکہ کل انہوں نے کوشش کی ایک جعلی ڈاکومنٹ دینے کی, اور جو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا, جو انہوں نے ایک ڈاکومنٹ بدل دیا اور نئے ٹرسٹ ڈاکومنٹ داخل کیے مریم اور حسین اور حسن کے حوالے سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اقتدار کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے ہر ممکن
جو حربہ ہے وہ آزمائیں. مجھے نہیں لگتا کہ اب سپریم کورٹ کے رویے سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ تمام کوششیں ان کی جاری ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بچ جائے، مگر وہ اب بڑا مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ غلام حسین صاحب، بلکہ نعیم صاحب سے ہی سوال پوچھ لیتا ہوں میں کہ اب کمیشن تک نوبت نہیں آئے گی، یہیں پہ سپریم کورٹ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا اور یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اب حالانکہ انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے کہ ہماری حیثیت ایک انکویزیٹوریل عدالت کی ہے، یعنی وہ تمام تفتیش خود کریں گے، تمام خود معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. اب کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے کمیشن بنا یہ وغیرہ، مگر انشاءاللہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو 5 فاضل جج صاحبان ہیں، تو یہ وزیر اعظم کی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنی تعریف کی ہے کہ ان کی کارکردگی مثالی ہے اور ان کی کریڈیبلٹی آسمانوں کو چھو رہی ہے، اس سے ان کی سیاسی حیثیت بلند نہیں ہوئی اور آپ کے دعوے غلط نہیں جواب دے دیا نا غلام حسین صاحب. نہیں تو ان سے لے لیتے ہیں. یہ مختصر یہ فرمائیں. لائن کٹ چلو آپ خود ہی جواب دے دیں اس کا. نہیں، میں نے تو کچھ نہیں دینا. ہاں، یہ وہ وقت لائن کٹنے کا احساس ہو گیا تھا. اچھا، کوئی نہیں. تو ابھی ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ بڑے پیمانے پر یہاں ایکٹیویٹی کر رہی ہے لاہور میں، آیا اس کا کوئی عوام میں بھی امپیکٹ ہوا ہے، کوئی ہلچل مچی ہے؟ تھوڑا سانس لے لیں، بریک لے کے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. نظام صاحب، یہ مردم شماری ہو سکے گی؟ اور اگر نہیں ہوتی تو پھر الیکشن 7 دسمبر کو پرائم منسٹر کو کہا کہ ریٹن کمٹمنٹ دیں، اور یہ کہ جی آرمی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا آرمی نہیں ہوگی تو کیا الیکشن بھی نہیں ہوں گے؟ اگلے الیکشن کمیشن. میرا خیال ہے سپریم کورٹ از سیریس، اور یہ مارچ 2017 میں اب ان کو کرانی پڑے گی اور ہونی بھی چاہیے. اور وہ 2017 سے لے کے انہوں نے ونڈو دی ہے مئی تک، مئی 2017 تک، کیونکہ اس میں پھر ڈیلیمیٹیشن وغیرہ ہو سکتی ہے. ہاں، وہ ہو سکتی ہے. اور انتخابات جو ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ کسی ٹائم پہ ہو سکتے ہیں، 2018 میں کسی وقت ہونے ہیں نا، ہونے ہیں. تو وہ اس کے لیے یہ اس سے پہلے، ہاں، لیکن یہ پہلو تو ہی کر رہے ہیں، اس طرح لوکل باڈیز کے سے بھی کر رہے ہیں. وہ سال ہو گیا الیکشن ہوئے ہوئے ہیں تو ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا. کہتے ہیں کہ جی میئر کے لیے کریں گے، وہ بھی مارچ کی ڈیڈ لائن ہے. کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اسٹیٹس کو، یار اس میں ان کا فائدہ کہ یار اسی فارمولے پہ جیت رہے ہیں، پکڑا الیکشن بھی ایسے جیت جائیں. اچھا، یہ آپ پیپلز پارٹی کا پوچھ رہے تھے مجھ سے جی. آج بلوچستان کی باری تھی، آج ان کی دستار بندی ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب کی، وہ بھی بلوچ ہے اور نا. انہوں نے کہا کہ آئندہ بلوچ وزیر اعظم ہوگا، اگرچہ موجودہ بھی وزیر ہے لیکن پیپلز پارٹی کا ہوگا. وزیر اعلیٰ بلوچستان. ہاں، دعا ان کے منہ میں گھی شکر. پنجاب میں بھی ان کا وزیر اعلیٰ ہو، لیکن اس سے پہلے کرنے کے لیے جو لوازمات ہیں، وہ بہت سارے لوازمات جو ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے. لیکن آخری پارٹی کی آرگنائزیشن ہے، محنت ہے. آخری جو پیپلز پارٹی جیتنا سب سے بڑی، جو پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ بنا ہے نا پنجاب میں، وہ 38 ایئرز بیک، یعنی صادق قریشی تھے. جی ہاں، اس کے بعد نہیں بن سکا. حالانکہ مرکز میں ان کی 3-4 دفعہ حکومتیں آئی ہیں، صدر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے. لیکن مجھے تو یاد یہ بھی پڑتا ہے غلام حسین صاحب کہ فاروق لغاری مرحوم کو بے نظیر بھٹو نے یہاں پہ بھیجا، شہید نے، کہ جی یہاں آپ آ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کا کردار ادا کریں. وہ بھاگ گئے ہیں ان کے اور انہوں نے کہا جی میں نیشنل اسمبلی میں. تو یہ راٹ جو ہے نا، بڑی دیر سے پیپلز پارٹی کا ڈکلائن یہاں کوئی ابھر سکے گی؟ آپ کی کیا آپ کی خواہش ہو سکتی ہے؟ اٹ از این اپ ہل ٹاسک. بلاول صاحب نے جو جذبہ پیدا کیا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ بڑا قابل قدر. پارٹی کی پارٹیسپیشن، جوش جذبہ، نعرے، انوالومنٹ، ساری باتیں آپ نے، لیکن جو بد نظمی اور جو انہوں نے انتظام کیا صحافیوں کے ساتھ، وہ تو مجھے تو کوئی اس سے کوئی. ہاں، وہ جعلی کلچر جو تھا وہ جاگزی تھا. ویسے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے بھٹو صاحب بھی آئے ہوئے تھے کل. نہیں تو وہ تو اب انہوں نے ان کی پارٹی کے بڑے معتبر ہے، اور وٹو نے تو اپنی
جو جگہ بنائی ہے نا اپنی سیاسی سوجھ بوجھ محنت اور ذہانت سے، یقیناً یہ میں آپ کو ضرور کہوں گا. نہیں، میں تو ان کا بہت بڑا فین ہوں. میں نے ان کو نکلوایا تھا وزارت اعلیٰ سے، یعنی یہ ایک علیحدہ داستان ہے، لیکن وہ اپنی پالیٹکس ہے ان کی. یہ آپ جنرل سروق کے دور کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں مجھے بھی پتہ ہے کچھ اس معاملے میں، تو کبھی بات کریں گے خاصے دلچسپ چیپٹر. لیکن میرا اپنا رائے یہ ہے کہ یہ تو آپ سمجھیں کہ بھئی اللہ اس کے کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے کہ پیپلز پارٹی یہاں سویپ کر کے حکومت بنا لے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ 2013 والی ریپیٹ پرفارمنس نہیں ہوگی. کچھ نہ کچھ ان کے نتائج پہلے سے بہتر آئیں گے. آنے چاہیے جی. میں کہتا جو مرضی جیتے لیکن دھاندلی نہ کریں بس. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج جو گفتگو زیادہ وہ ایک تو سینسس پہ ہم نے بات کی، ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو خط ان کو جو میاں نواز شریف کو فون آیا اس حوالے سے جو کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے، اور جس طرح میاں نواز شریف نے اس کو اپنے ڈب کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. علاوہ ازیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نعیم الحق صاحب جو ترجمان ہیں اور پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی کے اکثر رہنما یہی تاثر دے رہے ہیں کہ جی ہم کیس جیت گئے، اور میرے اپنے خیال سے بلا واسطہ طور پہ عدالت کو پریشرائز بھی کر رہے ہیں. اور یہ تو عدالت کا کام ہے کہ وہ نوٹس لے کے بھئی آپ پہلے ہی فیصلہ صدر کر رہے ہیں، آپ جج تو نہیں ہیں. اس کے علاوہ زعیم قادری سے ہماری گفتگو ہوئی، جو پنجاب میں بڑی ڈیٹریٹنگ تشویشناک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، جس میں آج ایک سٹنگ ایم پی اے جو حکمران جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہی لوٹا گیا، اور این اسٹون تھرو اوے غلام حسین صاحب فرام دی گورنر ہاؤس اینڈ چیف منسٹر ہاؤس. تو یہ اس صورتحال میں واقعی شہباز شریف صاحب کے بھی یہ لمحہ فکری ہے. ناظرین، اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.